جان پلیز چھوڑیے، وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے کھپواتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے جلتے لمس مونچھوں کی چبھن پر وہ بےحال ہو رہی تھی۔ ایک بار آج اور میری دسترس میں بھی ایک ایک بدلا لوں گا، یہ جو مجھ سے دوری بنا کر مجھ پر ظلم کرتی ہو نا، ذرا رحم نہیں کھاؤں گا، اچھے سے جان نکالوں گا تمہارے ستارہ ریان ملک۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اپنی ویشالی سے اس کے پیشانی جوڑتے جنونی انداز میں بولتا۔ ستارہ کے پورے وجود میں سنسنی سی پھیلا گیا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں جان؟ وہ کچھ سہمی سی لگی تھی ریان ملک اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ کتنی معصوم تھی، اس کی ذرا سی شدت پر مرنے کو ہو جاتی تھی، اور جب وہ اس کے پور میں اپنا جنونیت اتارے گا تو وہ نازک سی جان کیسے برداشت کرے گی؟ سوچتے ہی ریحان ملک نے اپنی زیر لب کو دانتوں میں دبایا۔ اتنا ڈر کیوں لگتا ہے میری شائستہ کو مجھ سے، جبکہ ہے تو بس پیار، جبکہ میں تو بس پیار کرتا ہوں آپ کو جان کی جان۔ وہ اس کی نرم گال پر شدت لمس چھوڑتے مدہوش سا بولا تھا۔ اسے کیا بتاتی اس کی اتنی شدت سے، تو وہ ڈرتی تھی، لب بری طرح سے کپکپائے تھے، کچھ کہنے کو حلق سے آواز جیسے نکلنے کو تیار ہی نہ تھی، جبکہ اس کے نازک سے لبوں کی کپکپاہٹ پر پھر سے مدہوش ہو تو اس کی کپکپاہٹ بڑی نرمی سے اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگا تھا۔ وہ تڑپتی آنکھیں سہتی سی میچ گئی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اس کی سانسوں کی مہک خود میں اتارتا اسے بے جان کرنے لگا تھا۔ اس کے لمس کی نرمی ستارہ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ مدہوش کرنے لگی تھی۔ دھڑکنوں میں جیسے طاغیانی سی اتر آئی تھی۔ کچھ ہی پل میں خود کو سلاخ کرتا اس سے دور ہوا تھا۔ میں دعا کرتا ہوں ستارہ کہ خدا ہمیشہ یوں ہی مجھ پر مہربان ہے اور آپ کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرے۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو ریان ملک مر جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے باری باری دونوں پر لب رکھتے بولا تھا، جس کے لفظوں میں اس کے لہجے میں ایک تڑپ سی تھی جس پر وہ بھی تڑپ اٹھی تھی۔ ایسا مت کہے جان، خدا کبھی آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے محروم نہ کرے۔ آپ کو ستارے کی روشنی ہے، آپ کی دوری ستارہ کو بھی بے نور کر دے گی۔ اس کے سینے پر سر کے نم آواز میں بولی تھی۔ ریان ملک نے سردی سے خود میں بھیجا تھا ماضی۔ پچھلے 4 گھنٹے سے وہ ICU کے باہر کھڑے وہ سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک طرف سائدہ بیگم کی شکوہ کنا نظریں اور دوسری جانب سلطان راؤ کی حالت حرم کا رو رو کا برا حال تھا۔ بشیر کی بھی نم آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر آیا۔ بشیر تیزی اس کی جانب، ڈاکٹر صاحب میرے سرکار کیسے ہیں؟ وہ اپنے لہجے کی لرزش پر قابو پاتے درخت کر رہا تھا۔ دیکھیے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، شکر ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ وہ کومے میں بھی جا سکتے تھے۔ پر اگر آج کے بعد انہوں نے ڈرگس لی تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ یہ ان کے اعصاب مفلوج کر دے گی یا پھر ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ پلیز آپ انہیں ہوش رکھنے کی کوشش کریں، انہیں کسی بھی قسم کا ٹرسٹ فیل نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں انہیں حالات سے آگاہ کیا تو سادہ بیگم سنتے پھول پھول کر رو دی تھی۔ حرم نے لرزے وجود کو دیوار کے ساتھ ہرا دیا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ بشیر نے مشکور ہوتے ملنے کی اجازت چاہی۔ کچھ دن میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ سب مل سکتے ہیں، ڈاکٹر آگاہ کرتے وہاں سے نکل گیا۔ سائدہ بیگم شکرانے کے نفل ادا کرنے کو پریئر روم کے جانے بڑی تھی۔ بشیر نظر جھکائے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ حرم زیر لب دانتوں میں دبائے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سلطان راؤ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بی بی جی آپ جائیے، میں ڈاکٹر صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ وہ حرم سے کہتے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حرم کے پیروں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ چل پڑتی، پر اسے ہمت کرنی تھی، کیونکہ اندر لیٹے اس کی محبت میں پاگل انسان کو اسے زندگی کی نوید سنانی تھی، جس میں وہ مزید دیر نہیں کاٹ سکتی تھی، ورنہ وہ شخص شاید اپنی زندگی ہار جاتا۔ وہ اپنے آنسوں کسی بچے کی طرح اپنے ہاتھوں کی بوجھ سے رگڑتے دھیمے قدموں سے روم میں آئی۔ چاہوں ایک زمانے کو اپنے سامنے جھکانے والا انسان آج بے سود پڑا تھا۔ وہ بامشکل اپنے سسکے اپنے لبوں میں دباتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پھر سے پلکوں کی بار توڑتے گلابی رخسار پر بکھرنے لگے تھے۔ وہ اس کے قریب رکھے بیل پر بیٹھی سسکی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سسکتے بامشکل بولی تھی۔ ایک بار ٹھیک ہو جائے میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، جیسا آپ چاہیں گے سب ویسا ہی ہوگا۔ مجھ سے غلطی ہوگی، اب کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی، وہ نم آواز میں بولی، پھول پھول کر رو دی۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں تھا، اگر ہوش میں ہوتا اور اپنی ملکہ کے منہ سے اقرار سن لیتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ 24 گھنٹے ہو گئے تھے پر وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ بشیر نے لاکھ کہنے پر سادہ بیگم حرم نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اٹھ بھی جائیے آپ سلطان بھائی، میں نے کہا نا آپ کی ساری باتیں مانوں گی، کبھی ہرٹ نہیں کروں گی آپ کو۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے بے جان پڑے ہاتھوں کی ابری رگوں پر اپنی انگلی سے اس کی پھولی رگوں کو ہلکا ہلکا دباتے بولی تھی۔
آپ نے نکاح بھی کر لوں پر ایک شرط پر مجھے آپ ڈانٹے گے نہیں اور نہ غصہ کریں گے، کبھی ہرٹ بھی نہیں کریں گے، وہ بوڑھے بوڑھے سوپ بھی نہیں پلائیں گے، وہ پیارے پیارے فراق بھی لے کر دیں گے اور مجھے بہت ساری چپس بھی کھانی ہیں۔ وہ بڑی معصومیت سے اپنی ساری شرطیں نام آباد میں بولی تھی، مجھے ساری شرطیں منظور ہے اپنی ملکہ کی۔ وہ جو شروع کب سے ہوش میں آ گیا تھا، شروع سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، مدھم آواز میں خوش دلی سے بولا تھا۔ وہ ایک دم سے خوفزدہ ہوتی، فوراً سے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ہٹاتی، کھینچ کے کس قدر سکون ملا تھا اسے جب اس کی ملکہ اپنے لب سے اس کے ہاتھ سے شرارتیں کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کھینچنے پر وہ لب بھیج گیا، وہ میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، الفاظ جیسے ناپید ہوئے تھے، زبان بری طرح سے لڑکھڑائی تھی۔ سلطان راؤ محظوظ ہوا تھا، اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور سرخی وجہ اس کی معصومیت مزید اجاگر کر گئی تھی۔ میں بھی کہاں کچھ کہہ رہا ہوں جان نواز کی، وہ مسرور ہوتا، سب کچھ بھول گیا تھا، اس کا انکار، اس کے انکار پر جو اذیت میں رہا تھا، سب کچھ بھول گیا تھا اپنی ملکہ کے معصوم سے اقرار پر۔ سچ میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے سوال دی تو سلطان راؤ کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا۔ اس کا بات چلتا تو ابھی اس نازک سی پری کو اپنے نکاح میں لیتے، اس کے ان نازک سے لبوں کے ساتھ جی بڑھ کے گستاخیاں کرتا جو بری طرح سے کپکپا رہا تھا، اسے یقین دلانے پر۔ میں نے مان لیا، میری ملکہ خود کو ہلکا نہیں کرے میرے دل، اس نے مزید تنگ نہ کرتے پرسکون انداز میں اسے نہارتا الفت امیز لہجے میں بولا تھا، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ ہڑبڑا کر بولی تھی، اس کے القابات پر چاہیے کیا دیں گی آپ؟ اس کی سرخ لبوں کی جانب محمول نگاہوں سے دیکھتا مجنونانہ سرگوشی میں بولا تھا، ہاں نا، کیا چاہیے، میں ابھی دیتی ہوں۔ وہ نازک جان کہاں سمجھی تھی اس کی ماں نے اس باتیں، ورنہ اس سے بات کرنا تو دور اس کے سامنے تک کھڑی تک نہ ہوتی۔ رہنے دے میری ملکہ، جب سب کچھ میری دسترس میں ہوگا تو پورے استحقاق سے لوں گا، آپ کو تردد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ بغور اس کے دلکش چہرے کو نہارتے مانی اس لہجے میں بولا تھا، میں مما کو بتاتی ہوں۔ وہ بولتے باہر بھاگے تھے۔ کچھ دیر میں سعادہ بیگم اور بشیر اندر آئے تھے۔ میرا بچہ، میری جان، ماں صدقے جائے بشیر، جاؤ صدقے کے بکروں کا انتظام کرو، گاڑ دال ہونے سے پہلے مجھے میرے بیٹے کا صدقہ دینا ہے۔ وہ چٹاچٹ سلطان راؤ کا ماتھا چومتی بولی تھی، اور ہاں، یہ لو کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ وہ بے شمار سلطان راؤ کے سر سے نوٹ وارتے نوٹ اس کی جانب بڑھاتے بولی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب سلطان راؤ کے بہت شور کرنے کے بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر لایا گیا تھا۔ چچی ماں، مجھے ابھی اور اسی وقت حرم سے نکاح کرنا ہے، میں مزید اس ڈر میں نہیں جی سکتا کہ کہیں اسے مجھ سے چھین نہ لی جائے، پلیز مجھے دے دیں گی نا حرم؟ اب چچی ماں، وہ کچھ امید تھا، جیسا میرا بچہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا، بس تم کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں لوگے میری جان۔ وہ اسے بالکل بھی ذہنی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی مسکراتے ہوئے بولی تھی، پر وہ پریشان تھی کہ وہ حرم کا کیسے منائے گی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں چچی ماں، وہ جیسے بے یقین تھا پر بے انتہا خوش بھی، پر یہ سچ تھا۔ انہوں نے مسکراتے اس بات میں سارا بشیر کو حکم دیا گیا کہ مولوی کا انتظام کرے۔ سارا بیگم نے حرم کو منا لیا تھا، ان کے لیے یہ بات کسی حیرانی سے کم نہ تھی کہ وہ مان گئی۔ حرم عزیز ولد عزیز راؤ، آپ کا نکاح سلطان راؤ ولد عظیم راؤ سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پر مشکل حلق سے آواز برآمد ہوتی، پورا وجود عجیب سے احساس کے تحت بری طرح سے کپک پا رہا تھا، جذبات عجیب سے ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخساروں پر بکھر رہے تھے۔ حرم عزیز ولد عزیز راؤ، آپ کا نکاح سلطان راؤ عظیم راؤ سے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، بمشکل حلق سے آواز برآمد ہوئی تھی، پورا وجود عجیب سے احساس کے تحت برے اتحاد سے کپک پا رہا تھا، عجیب جذبات عجیب سے ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخساروں پر بکھر رہے تھے۔ حرم عزیز ولد عزیز راؤ، آپ کا نکاح سلطان راؤ ولد عظیم راؤ سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار دریافت کیا گیا تھا۔ سلطان راؤ کے تو وجود میں جیسے روشنی سے بننے لگی تھی، قبول ہے، وہ ہنوز انداز میں بولتی۔ سعادہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ گئی۔ حرم عزیز ولد عزیز راؤ، آپ کا نکاح سلطان راؤ ولد عزیز عظیم راؤ سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، بولتے سعادہ بیگم کے سینے میں سر چھپا گئے۔ سلطان راؤ سے بھی پوچھا گیا تو وہ سرشاری سب کو قبول کر اپنی ملکہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر گیا۔ مبارک ہو سرکار۔ بشیر اسے مبارکباد پیش کرتا سلطان راؤ کے گلے لگا تھا۔ سلطان راؤ نے خوشی سے اسے خود سے بھیجا، وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا، اس کے ہر زخم پر مرہم بن جاتا تھا، اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم مجھے بھائی کب کہو گے احمد بشیر؟ وہ کچھ روٹھے پانی سے بولا تھا، جب آپ مجھے تایا بنائیں گے سرکار۔ وہ مسکراتے بولا تھا۔ سلطان راؤ بے ساختہ ہنسا تھا،
میرے بھائی ابھی وہ خود چھوٹا سا بیبی ہے، یہی سمجھ لو تمہاری سرکار نے بچہ گود لیا ہے۔ وہ آنکھ دباتے مسکرا کر بولا تھا۔ بشیر کا کہہ بے سہاتا تھا۔ سلطان احمد کی تو آج شب ہی نرالی تھی۔ بشیر نے دل ہی دل میں اپنے سرکار کی بلائی لے ڈالی۔ حرم کو اندر لے جایا گیا تھا کیونکہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ سعادہ بیگم نے تو دونوں کی بلائی لے ڈالی تھی۔ خوشی کی تو انتہا تھی۔ غریب کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، صدقے کیے جا رہے تھے۔ آج وہ جیسے نیزے سے جوان ہو گئی تھی۔ اب انہیں کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنا جگر گوشہ سلطان راؤ کے عقد میں دے دیا تھا، جو اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرتا۔ چچی ماں، مجھے اپنے ملکہ سے ملنا ہے، اجازت ہے۔ وسار ہم کرتا اجازت مانگنے لگا، جاؤ میرا بچہ خوش رہو۔ اس کی پیشانی چومتے محبت سے بولی تھی۔ وہ غرور عشق سے سار اٹھائے اپنے ملکہ کے روم کی جانب بڑھا، جسے وہ ابھی تک دیکھ نہیں پایا تھا، پر اب دیکھنے کی شدت منظور ہوئی تھی۔ وہ روم میں آتے ہی بنا چینج کیے پیر پر انگلی مگی تھی، آنکھیں مندتے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، جیسے بہت مشقت کر کے آئی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گھبراہٹ سے بولی تھی، جو پوری شدت سے دھڑکتا پسلیاں توڑ کر بہرانے کو مچل رہا تھا۔ ابھی وہ اپنا دل ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ سلطان راؤ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ حرم کا دل ہلکا کو آیا تھا۔ رشتہ بدلا تھا تو جذبات بھی بدلے تھے، جو اس نازک سی پری کی جان نکالنے کے لیے۔ آج وہ خلاف معمول سفید شلوار قمیض پہنے، شانے بس سے جک رکھے بالوں کو سلیقے سے بنائے بڑی بڑی بیل جس کی سرخ سفید رنگت پر بے تحاشا جچتی تھی، وہ اس نے مجسم سے کم کہا تھا۔ آپ کیوں آئے؟ وہ اپنا دوپٹہ جست کرتی ہڑبڑائی تھی، جبکہ سلطان راؤ حسن کی مورت کو دیکھتا محبوب سا ہو گیا تھا۔ سفید سرخ اور گولڈن کنٹراسٹ کا گریدار فراق پہنے، نیچے شرارہ پہنے، سر پر گوٹی والا سرخ دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا، ہلکے میک اپ میں سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ بے تحاشا حسین لگ تھی۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی جانب بڑھا تھا، اس کی پیش قدمی حرم کو شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اپنی اوشن بلو آنکھیں پھیلائے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ سٹل ہو گئی۔ میری ملکہ دھیرے سے لبوں نے سرگوشی کی تھی، اس کی نظروں سے نکلتی پرہدے شعاعیں حرم کو جیسے جلانے لگی تھی۔ اسے اپنا بالکل قریب آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار کا راستہ تلاشی، سلطان راؤ نے ایک ہی جسم میں اس نازک سی پری کو بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ نازک جان اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کے فراق مضبوط سینے کا حصہ بن گئی۔ سر کے سینے پر دل کے مقام پر ٹکرایا تھا۔ 1 2 3 کتنے بھل گزرے تھے۔ وہ ساکس اس کے سینے پر سر کے کھڑی اس کے دل کی دھک دھک سننے لگی، جبکہ وہ اپنی باہوں میں اپنی ملکہ کو محسوس کرنے میں مصروف تھا۔ نکاح عشق مبارک کو جانباز کی وہ جھکتا اس کی سماعت میں محمور سرگوشی میں بولتا حرم کو لڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نازک سا دل پسلیاں توڑ کے بہرانے کو مچل اٹھا تھا۔ اپنے پہل میں اٹھے شور پر بری طرح سے گھبرائی تھی۔ مجھے مبارک نہیں دے گی اپسرا؟ اس کے ہاتھ تھام کر اپنے مقابل کا تو محبت اور میز لہجے میں بولا تھا وہ خود سے ہی، اور سلطان راؤ کے دہکتے جذبات سے گھبراتی نازک جان ہونٹ موٹی رونے کو ہوئی تھی۔ میری ملکہ، رونا نہیں۔ سلطان راؤ کو اپنے دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا اس نازک جان کی معصوم اداؤں پر، جو اس سے بلطحن سے بہکاتی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا نچلا سہلاتے مجنوں باندھا سے گوشے میں بولا تھا، اس پر بسرا ہوتی فوراً سے اپنا لب اندر کو موڑ گئی۔ سلطان راؤ کے لب مسکرائے تھے اس کی پیاری سی احتیاط پر۔ آئی لو یو میری ملکہ۔ وہ محبت کی پہلی مہر اس کی پیشانی پر سبقت الفت اور دیوانگی سے بولا تھا۔ سلطان راؤ کے دہکتے لمس پر اس کا ننھا سا دل کپکپایا تھا۔ میرے حسن جنون اب سلطان راؤ کے دل کا وہ روشن ستارہ ہے جس کے آنے سے پہلے میں اپنے اندر کے ہی اندھیروں میں گم نام سا تھا۔ وہ اس کی تھوڑی پر لب رکھتا بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ وہ آنکھیں باندھ کر اس کا دہکتا لمس برداشت کرنے لگی۔ آپ کی یہ جیل سی آنکھیں سلطان راؤ کے لیے کسی روشن زیسر سے کم نہیں ہے میری ملکہ۔ اس کی کلافی قاسی نیلی آنکھوں پر لب رکھتا الفت اور دیوانگی سے بولا تھا۔ اس کی اجزا کو مٹھی میں دبوچے جیسے انگاروں کی لپیٹ میں تھی۔ وعدہ کرے ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، نہ آپ کبھی مجھ سے بدگماں ہوں گی۔ وہ اس کی کان بٹے پر لب رکھتا وعدے وفا مانگنا تھا۔ حرم کا نازک سے دل جیسے اسے ساحل کی ساحرانہ الفت کے زیر سے تھا۔ وعدہ کرتی ہوں ہم سے ساتھ رہیں گے۔ نہ جانے کہاں سے ہمت آئی تھی کہ وہ کہے گی، اس سے عہد وفا کر گئی تھی۔ اور سلطان راؤ جو تو جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی تھی، وہ دیوانہ بنا اس کی ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا انہیں معتبر کرنے لگا۔ اس کے اس والہانہ انداز پر وہ بے جان ہونے لگی تھی، جو اب اس کے شاعرت پر اپنا دہکتا لمس چھوڑ اس کی جان نکالنے لگا تھا۔
وہ سلگتے لمس کی حدت پر جلدی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو مدہوش سا اس کی شرٹ کی ڈوری کی جانب بڑھا تھا۔ ایک جھٹکے میں اسے کھول گیا سلطان بطلب کا پکار اٹھی تھی اسے، پر وہ انسونی کرتا اس کے شانوں سے شرٹ سرکاتا جا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ حرم کی ٹانگیں بری طرح سے لرزی تھی، وہ گرنے کو تھی، اس کے وجود کی لرز پر وہ اسے خود کے سہارے کر گیا۔ اب پلیز، وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے خود سے دور کرنے لگی۔ اس شخص کی یہی دیوانگی اور جنونیت اسے ڈراتی تھی، وہ اس کے وجود کی دلکش توانائیوں میں کھوتا اس کی کمر میں بازو حرکتوں سے یوں اٹھائے بیڑ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ تڑپی نفی میں لانے لگی، آواز ایسے حلق میں ہی ناپید ہو چکی تھی۔ وہ ظالم بنا نرمی سے اپنے بر پر ڈالتا، سر سے دوپٹہ نکالتے دور اچھلتا اس پر سایہ پگن ہوا تھا۔ وہ بن آب کی مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی تھی، خود کی بے حجابی پر وہ خود کو اس کے سینے میں چھپا کے سلطان رو کے وجود میں سرشاری اتری تھی۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سامنے کرتا اس کے کپکپاتے لبوں کی جانب برتاحت سے متوجہ ہوا تھا۔ یہ لبوں کی دفعہ کپکپاہٹ میں جو برتاحت سے اپیل کر رہی ہے ملکہ، وہ اس کے مد بڑے انگوری لبوں پر محمود نظر جمائے مجنونانہ سرگوشی میں بولا تھا۔ حرم کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ سلطان میری ملکہ بائی نہیں، اب آپ کا اب عادت ڈالیے اپنے ان لبوں سے صرف سلطان کہنے کی، جو آپ کے سلطان کے بری طرح سے اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ اس کے انابی لبوں کے ہم پر فدا ہوا تھا جو کچھ ابھرا ہوا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بلائی لب کے ہم کو انگوٹھے کی مدد سے ہلاتے مدم سرگوشی میں بولا۔ حرم کی حالت وہ شدید خراب کر کے جو اس کی نزدیکی پر پہلی لرزی مرنے کو ہو رہی تھی، وہ الفت اور بار پردگی سے بولتا، اس کے بعد میں انگلیاں الجھائے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا، جو مشکل اس کے سینے تک آتی تھی۔ اتنی قربت پر لب برطرح سے کپکپائے تھے، سلطان رو کے لب مسکرائے تھے، وہ اس نازک جان کا ڈر اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، پر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا جو اسے شدت سے اسے محسوس کرنے کو اکسا رہا تھا، اور اپنی ملکہ کے معاملے وہ تو ہمیشہ سے بس اپنے دل کی ہی سننے والا تھا۔ تبھی اس پر جھکتا بڑی نرمی سے اس کے سانسوں سے ملاب کرتا اسے خود میں جذب کرنے لگا۔ اس افطار پر حرم کے 14 طبق روشن ہوتے اور تڑپ اٹھی تھی، اس کی باہوں میں آنکھیں پھٹ پڑی، دل کسی زخمی پرندے کے مار بھر پڑا تھا، جبکہ وہ محسوس اور اس کا لمس محسوس کرتا آنکھیں مندے کہیں کہکشاؤں کے دیس کا مسافر بن گیا تھا، جس سے حرم کو اپنی سانسیں رکتی محسوس تو وہ برطرح سے مزاحمت کرنے لگی، جس پر وہ ہوش میں آتا اسے آزادی دی گیا۔ دونوں کی سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھی، وہ بے جان ہو کے سینے پر لہراتے اپنے حواس کھو گئی تھی۔ سلطانوں نے اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں قید کیا تھا، اس نے بے حد نرمی سے اپنے ملکے کو چھوا تھا، پر وہ شاید بہت نازک تھی تبھی حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پھولوں سے وجود کو باہوں میں بھرتے بیڈ پر ڈال کر حرم کے قریب بیٹھتا، اس پر جھکتا بغور اسے دیکھتا، اس کے دلکش روپ کو اپنی آنکھوں میں پورے استحقاق سے بسانے لگا۔ میں جانتا ہوں بے حد نازک سی آپ جانماز کی، اور میرا عشق بے حد بے قرار ہے، سہ کیسے پائیں گی میری دیوانگی کو، میرے عشق کو؟ من و ملامت سے اس کی گردن کی گھڑی کو اپنی انگلی سے چھوتے مدم سرگوشی میں بولا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے روئی کے گال کو چھو لیا، محسوس سا بار بار یہ عمل دہرانے لگا۔ آپ مجھے پاگل کریں جان عاشقی، وہ دھیرے سے اس کی بیٹی بون پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے مدہوشی میں بولا تھا۔ جلدی سے بڑی ہو جائیے میری ملکہ، آپ کے جیٹ احمد بشیر کو بھی آبتایا بنانا ہے، پر میں نے بھی کہہ دیا کہ ابھی میری ملکہ خود ایک چھوٹا سا بیبی ہو، مجھے آپ کے اور اپنے بیچ کوئی تیسرا نہیں چاہیے، بس میں اور آپ میری ملکہ۔ اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کے ایک ایک بوٹ پر لب رکھتے جنونی سے بولا تھا، میں آپ کو اپنے دل میں چھپا کر رکھوں گا میری جان باز کی بہت معصوم سی آپ، یہ دنیا بہت ظالم، آپ کو بس ہمیشہ اپنے سلطان کی پناہوں میں ہی رہنا ہے میری ملکہ۔ وہ اس کے ہاتھ کی پور کو اپنے لمس سے مہکاتے اس کے نظر آدھی کلائی پر لب رکھتے اس کے پاس سے اٹھا تھا، جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، پر اسے جانا تھا کیونکہ وہ سائدہ بیگم کے ساتھ سوتی تھی، اور اب کافی وقت ہو گیا تھا، اور اسے جانا تھا۔ سلطان رو کے دلکش چہرے کو نہارتا الٹے قدم روم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ حال پاپا پلیز میری مدر کو مجھے جانے دو سدھا، وہ مجھے پکارتے ہیں، روز پکارتے ہیں، وہ مر جائیں گے میرے بنا، میں ہر روز کی طرح اس کی منتیں کرتی ملازمت سے بولی، جو اسے دیکھ کر پھول پھول کر رو دی۔ اسے بے انتہا محبت اس نازک سے بڑی سے جسے ایک بیانک دیو نے قید کر رکھا تھا، وہ بے پناہ حسین تھی، پر ہر وقت رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد سے ہلکے بڑھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے بڑی، آپ کے لیے سیدھا کی جان قربان، میں رہوں یا نہ رہوں، آپ کو آپ کی خوشیاں واپس ضرور دلواؤں گی، اس کے آنسو صاف کرتے اسے گلے سے لگاتے بولی تھی، پر پہلے آپ کو یہ سوٹ پہنائیں، پھر میں آپ کو یہاں سے نکالوں گی۔ حاکم سر محل میں نہیں ہے، وہ اٹلی میں ہے، میں پوری کوشش کروں گی آپ کو یہاں سے نکالنے کی، بالکل ہم ساتھ جائیں گے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی میری پری،
اسے چمچ سے سوپ پلاتے اسے امید کی کرن تھما گئی۔ وہ جو سوپ کو دیکھ کر ہی برا منہ بنا گئے تھے، تیز سے سوپ پینے لگے۔ اس ادھر سے سوپ پلاتے ساتھ ساتھ کچھ سوچ بھی رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ اسے کیا کرنا تھا اور اس محل کے چپے چپے سے واقف تھی۔ میں نے پی لی ہے، اب چل، وہ بے صبری سے بولی تھی۔ ابھی نہیں، ابھی یہیں رہیں، میں جائزہ لے کر آتی ہوں، تب تک آپ کوئی گرم کپڑے پہلے، آپ کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں۔ وہ اس سے ہدایت دیتی برتن اٹھائے روم سے نکلی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھتے فور اسے کالر ریسیو کی گئی تھی۔ آپ کہاں جا ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ کیوں میری جان سکھاتے ہیں؟ وہ کچھ ناراض سی لگتی تھی۔ بازی چاہ کے لب اس کے فکر پر مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ بس آ رہا ہوں میرے جنون من، 10 منٹ میں آپ کا شاہ آپ کے پاس ہوگا۔ وہ الفت و محبت سے بولا تھا۔ وہ کال کاٹ گیا تھا جیسے ہی یو ٹرن سے مڑا کوئی اس کی گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھا تھا، وہ وجود اس کی گاڑی سے ٹکرا تھا۔ وہیں دیر ہوا تبھی کوئی بھاگتا ہوا وجود اس کی جانب بھاگتا آیا تھا۔ بادشاہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ پڑی پڑی اٹھو، سیدھا اسے سیدھا کرتے روتے ہوئے بولی تھی جس کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ بادشاہ نے تیزی سے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بڑھتے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا۔ پلیز آپ اندر بیٹھیے، ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ اس سے باہر کے اشارے کرتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور سیدھا کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کرتا ہاسپٹل کی جانب بڑھ گیا۔ پلیز ہمیں ہاسپٹل نہیں جانا، وہاں ان کی جان کو خطرہ ہے، خدا ہماری مدد کرے، اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دینے کو تیار ہوں، پر خدا کے لیے ہمیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے۔ اور روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بادشاہ نے ہاسپٹل کے بجائے گاڑی جی ایس پیلس کی جانب موڑی۔ آپ فکر نہیں کریں آنٹی، آپ ٹھیک ہے، انسان سے ٹکرے ہیں، اب سے آپ محفوظ سے میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں جہاں دنیا کا کوئی بھی طاقتور انسان یا حیوان آپ کو چھو بھی نہیں پائے گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتا گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ سیدھا کچھ مطمئن ہوتی، خدا تمہیں اس کا اجر دے بیٹا، اسے دعا دیتی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں مون گئی۔ آج وہ بہت بڑا کام کر گیا تھی، وہ چاہتی تھی حاکم اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر مار دیتا۔ پوری جوانی اس نے ڈر ڈر کے گزاری تھی، کاش وہ تب ہمت دکھا لیتی تو آج یہ پڑی اس اذیت میں نہ ہوتی۔ وہ اپنی بڑی کو اس کی خوشیاں لوٹانا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں کا نور لوٹانا چاہتی تھی، جس کی جان میں وہ دن رات مر مر کر جیتی تھی، چیختی تھی، اسے پکارتی تھی کہ چاہے وہ مر جاتی ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا تھا ہی کیا۔ اس کے پاس نہ ماں نہ باپ نہ کوئی اور، وہ تو بس حاکم کی غلام تھی۔ اس کا باپ حاکم کے لیے کام کرتا تھا اور ایک دن اسی کے لیے مر بھی گیا، تب سے حاکم کے محل میں تھی۔ گاڑی روکنے میں وہ خیالات کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ بادشاہ بیک سائڈ ڈور کھول کر اس بے ہوش وجود کو باہر نکالتا تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا جہاں حال میں ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ اسی لیے ایمرجنسی روم کی جانب بڑھا، اسے بار بار ڈالتے ایان ملک کو کال ملاتے اسے فوراً پہنچنے کو کہا تھا۔ کیا ہوا صاحب، حیرت ہانہ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بنا ادھر کے دیکھے شروع ہوا تھا۔ ایان جلدی سے ان کا ٹریٹمنٹ کرو فاسٹ، مجھے یہ ٹھیک چاہیے۔ وہ بیڈ پر بڑے وجود کی جانب اشارہ کرتے درستی سے بولا تھا۔ ایک پل کو وہ اس چہرے کو دیکھتا ٹھٹکا تھا، پر چہرے پر خون لگے ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ ایان ملک بنا کسی تجسس کے المار سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے پہلے اس کا ذہن صاف کرنے لگا۔ سیدھا آنکھوں میں نمی لی اپنی بڑی کو دیکھ رہی تھی، ڈریسنگ کرتا اب ان کا چیک اپ کر رہا تھا، انجیکشن دیتے وہ بادشاہ کی جانب مڑا تھا۔ یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، شدید ذہنی تناؤ اور دباؤ ہے، ان کے اعصاب پر برو اور زخم اتنا گہرا نہیں، میں نے انجیکشن دے دیا، صبح تک ہوش آ جائے گا۔ اسے حالات سے آگاہ کر گیا تھا۔ بادشاہ نے صبح میں سہلایا تھا، ٹھیک ہے تم جاؤ، اور ابھی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صبح بات کریں گے، گڈ نائٹ۔ ایان ملک سے کہتے وہ سیدھا کی جانب بڑھا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ انٹرکام ہے، اس پر 2 ملائیں گے تو مجھ سے بات ہو جائے گی، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو مجھے بتا دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ بیٹا، آپ کا یہ احسان میں پوری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے نم لہجے میں بولی تھی، پلیز ایسا کر کے گناہ گار مت کیجیے، مجھے اپنا بیٹا سمجھیے۔ ان کے ہاتھ کھولتا نرمی سے بولا، سیدھا نے نم آنکھوں سے دیکھا، اگر اس کی بھی شادی ہوئی ہوتی تو اس کا بیٹا بھی شاید اتنا ہی ہوتا، اللہ تم پر اپنا کرم کرے، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اسے دواؤں سے نوازنے لگی۔ بادشاہ نے ایک نظر بر پر لٹے وجود کو دیکھا تھا، جس کی رنگت زرد ہو رہی تھی، پر یہ طے تھا وہ جو کوئی بھی تھی بے تحاشا حسن کی ملکہ تھی، لیکن پھر بے ساتھ اس وجود کی جانب دیکھے کیا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ نہیں، وہ یہ نہیں ہو سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے دل و دماغ سے الجھتا وہاں سے نکلتا اپنے روم کی جانب بڑھا تھا جہاں اس کی زندگی اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ وہ چینج کرتا اس کی جانب آتا، اسے اپنے سینے پر ڈال گیا، پر اس کے چہرے پر جمے آنسو کے نشان اس بات کی گواہی تھی کہ وہ روتے روتے سوئی تھی۔ پر اس کے ہاتھ میں انہیلر دیکھ وہ لب بینچ کر جانے اسے پھر سے تکلیف ہوئی تھی، اور شاید اس کے بے تحاشا رونے کے سبب بہت ظلم ڈھاتی ہے مجھ پر میری جان، آپ
ساڑی بدلے لوں گا، وہ سرگوشی میں بولو۔ اس کے انابی لبوں پر اپنا لمس مہکاتے اسے خود میں بے انتہا آنکھیں موند گیا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ دماغ میں وہ چہرہ اب بھی اس تازہ تھا، یقین مشکل نہیں، بے حد مشکل تھا۔